اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے زمانہ فریب دینے والا بنتا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ بات بھی جاننا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کون سا انسان دغا باز ہے اور کون سا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فریب کے سال آئیں گے جن میں سچ بولنے والوں کا یقین نہ کیا جائے گا، جبکہ جھوٹے لوگوں پر لوگ یقین کریں گے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل کے دور میں جھوٹ گھڑنے والے اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ ان کا جھوٹ سچ لگنے لگ جاتا ہے، اور وہ جھوٹ گھڑنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں، جبکہ ایک سچا آدمی اپنے اصولوں پر سودا نہیں کرتا، چاہے لوگ اس کی بات پر یقین نہ کریں۔ امیجن کہ لوگوں پر ریویوز لکھے جائیں مگر لکھنے والے فرشتے ہوں، اور ان کے ریویوز اللہ سبحانہ و تعالی سے سرٹیفائیڈ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ہم لوگوں کی تصویروں پر دیے جانے والے کامنٹس ان کے سوشل میڈیا سے پڑھ لیتے ہیں، امیجن کریں کہ اگر ہم فرشتوں کے دیے گئے کامنٹس لوگوں کے بارے میں پڑھتے تو کیا ہوتا۔ ہم لوگوں سے ڈیل کرنے سے پہلے یا کسی دکان پر جانے سے پہلے یہ کامنٹس پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ انسان کتنا سچا اور ایماندار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جب گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے ساتھ دو پرچم ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں جبکہ دوسرا شیطان کے ہاتھ میں۔ اگر تو وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی خاطر گھر سے نکلا ہو تو وہ اس پرچم کے سائے میں ہوتا ہے جسے فرشتے نے تھاما ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک اس کے سائے میں رہتا ہے جب تک کہ گھر نہ لوٹ آئے۔ اور اگر وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کی خاطر باہر نکلا ہو تو شیطان اپنا پرچم لے کر اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ وہ گھر لوٹ نہ آئے۔ اس دنیا میں تو ہم یہ جھنڈے دیکھ نہیں سکتے، مگر قیامت کے دن یہ جھنڈے تمام بنی آدم کو اونچے لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخری دنوں میں جب دجال آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن اس کو لفظ کافر سے پہچان لے گا جو اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اس کو قتل کریں گے۔ پھر ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور اس دن ہم میں سے ہر کسی کی شناخت ہوگی، مگر وہ شناخت ہمارے اعمال کے مطابق ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور انسان سچائی پر قائم رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی اور گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور انسان جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جب انسان قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو یا تو ان کی شناخت صدیق کے طور پر ہوگی یا کاذب کے طور پر۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سچ بول کر پچھتاتا ہے کیونکہ اسے سچائی کی وجہ سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آج کے دن صدیقین اپنے سچ کا اجر پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کریں گے تو ہر نافرما بردار انسان ایک جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور اعلان ہوگا، فلاں ابن فلاں کی یہ غداری اور اس کی یہ نافرمانی تھی، اس کا یہ گناہ تھا اور اس کا یہ جھوٹ تھا، یعنی اس کے بارے میں ریویوز سب کو بتائے جائیں گے، اور ہر جھوٹا اور دغاباز انسان اپنے جھنڈے سے پہچانا جائے گا جبکہ وہ اپنے حساب کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اور دوسری طرف
سب سے عظیم جھنڈا ہوگا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بنی آدم کا سردار میں ہوں گا اور میں گھمنڈ نہیں کر رہا، اور میرے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا اور میں فخر نہیں کر رہا، اور اس دن کوئی نبی نہ ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہوگا۔ علماء کے مطابق اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سب سے عظیم ہوگا، لیکن اس جھنڈے کے نیچے اور بھی پرچم ہوں گے، جیسا کہ سچ بولنے والوں کا جھنڈا ہوگا، ان کا گروہ ہوگا۔ اسی طرح صابرین اور شاکرین کے اپنے جھنڈے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سچ بولنے والوں کو تب ہی تعریف کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کیا جائے گا جب وہ اس دنیا میں سچ پہ مسلسل قائم رہے گا، چاہے اس کے لیے اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑا ہو۔ اسی لیے کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ وہ شخص جس نے کاروبار اور تجارت میں ہمیشہ سچ بولا ہوگا، وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھے گا۔ کیونکہ شہید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے میں سچا ہوتا ہے، جبکہ ایک کاروباری شخص تجارت میں سچ بولتا ہے چاہے اسے نقصان ہی اٹھانا پڑے، اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر دم دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور اگزامپل اس دن رحم دلی کرنے والوں کے جھنڈے کی ہوگی۔ صالح ابن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے تمام ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا تھا یا ان کے بارے میں غلط باتیں عام کی تھیں۔ اس کے بارے میں غور کریں کہ تمام حکمران جنہوں نے ان کو جیل میں رکھا، وہ تمام لوگ جنہوں نے ان پر تشدد کیا یا ان کے بارے میں غلط بیانی کی، انہوں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جو آخری وقت میں ان سے معافی مانگنے آئے تھے یا جو نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اللہ کی خاطر کسی دوسرے کو معاف کر دے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے جو اسے ضرور ملے گا۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے امام حسن البصری رحمہ اللہ کی یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے اور اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، تو صرف وہ لوگ ہی کھڑے ہو پائیں گے جنہوں نے اس دنیا میں دوسرے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر معاف کر دیا ہوگا۔ یقیناً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسا بڑا دل رکھنا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایک پرچم ہوگا جو ان کو صرف ان کی رحم دلی کی وجہ سے ملے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے دن ہم میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ کیا ہم صادق ہیں یا صبر کرنے والے ہیں یا شکر کرنے والے ہیں؟ اور جب ہم قیامت کے دن اٹھائیں جائیں گے تو ہمارے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اور قیامت کے دن ہمارے سر پر کون سا جھنڈا ہوگا؟ اور وہ کون سے کامنٹس ہوں گے جو اس دن ہمارے بارے میں پبلک کیے جائیں گے؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ